دیدار بنائے جاتے ہیں، انسان بنائے جاتے ہیں، دیدار بنائے جاتے ہیں۔ دل یاد ہمارا مکتب ہے، یہ علم عمل کا مرکز ہے۔ یہ دل یاد ہمارا مکتب ہے، یہ علم عمل کا مرکز ہے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یقیناً اس دینیات مکتب سے جتنے فائدے اور جتنے فوائد نظر آ رہے ہیں وہ روز روشن کی طرح آیا ہے، آپ حضرات کے سامنے ہیں، اور آپ حضرات بھی خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے ہمارے ادارے کس ڈگار پہ چلا کرتے تھے اور اب کس پوزیشن کے ساتھ میں یہ ادارے چل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ طلبہ کے لیے انعام آیا ہے الحاج سید یونس صاحب مدرس پاتور، ان کی جانب سے، جن بچوں نے بھی یہاں پر آپ کے سامنے آ کے نعت حمد اور قرات کی ہے، ان کو 100 روپئے ہمارے اس پروگرام کے صدر محترم مفتی حکیم الدین صاحب کی طرف سے 100 روپئے، ایک بندہ خدا کی طرف سے 200 روپئے، حافظ صاحب کی طرف سے، حافظ صادق شاہ صاحب کی طرف سے 20 روپئے آئے ہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ حضرات گرامی، یہ طلبہ کا مختصر پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب ہمیں مختصر میں اپنے ہی مہمان کرام کو سننا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بندہ خدا کی طرف سے گناہ انعام آیا ہے، اللہ تعالیٰ ان حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بہتر جزائے عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی محمد عرفان صاحب قاسمی جو ادارہ دینیات فائنٹر بمبے سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ 9 گھنٹہ تفصیلی گفتگو خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کی ہے، اور آپ نے بڑے ہی دلچسپی کے ساتھ میں حضرت کی بات کو سنا ہے۔ یقیناً امید رکھتے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اچھے نتائج یہاں پر مرتب کریں گے۔ بعد نماز جمعہ حضرت مفتی صاحب نے ہمارے اس ادارے مکتب کا، ہمارے اس مدرسے کا جائزہ لیا، جس میں طلبہ اعزام نے ان کے سامنے بڑے ہی اچھے انداز میں اپنے خوابیدہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ تو میں حضرت مفتی صاحب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو طلبہ کا انہوں نے ہمارا جائزہ لیا، جو کمی کمزوری ہو اس پر ہمیں مطلع فرمائیں، اور ہمارے لیے جو رہنمائی اس میں ہو سکتی ہے وہ رہنمائی فرمائیں، اور ہماری جو بستی والے ماشاءاللہ اس میں ہمارے ہر طرف سے تعاون کرتے ہیں، اور انہی کے تعاون کا یہ نتیجہ ہے حضرت کے یہ کارواں اتنے کم وقت میں آگے بڑھ گیا ہے۔ یقیناً بستی والوں نے بہت زیادہ ہمیں تعاون کیا ہے ہر اعتبار سے، جانی مالی، اور حوصلہ افزائی والے ان کے کلمات جن کی وجہ سے ہمیں حوصلے ملے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شعر یہاں پر صادق آیا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بڑھتا گیا۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں ہر مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مزمل خان صاحب کی طرف سے